بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بہت ہی پیارے پیغمبر، ایک ایسے نبی جسے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، نہ بلکہ جاندار بے جان حیوانات، چند پرند، جنات، سب چیزوں کو آپ کے تابع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گندم کا دانہ منہ میں لیے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام مسلسل اسے دیکھتے رہے۔ وہ چونٹی چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچی۔ اسی لمحے ایک مینڈک نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا۔ اس نے منہ کھولا، چونٹی اس مینڈک کے منہ میں داخل ہوگی اور مینڈک تیرتا ہوا پانی کے اندر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دیر تک حیرت میں ڈوب کر اس بارے میں سوچتے رہے۔ اچانک وہی مینڈک دوبارہ پانی سے باہر آیا۔ اس نے منہ کھولا اور چونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن گندم کا دانہ اس کے منہ میں نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو طلب کیا اور اس واقعہ کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی۔ چونٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے جو اندر سے خالی ہے، اس میں ایک کیڑا رہتا ہے اور وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو اسی مقام پر خلق کیا ہے اور وہاں سے نکل نہیں سکتا ہے، اور میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو مأمور کیا ہے کہ وہ مجھے پانی کے اندر اٹھا کر اس پتھر کے پاس لے جائے اور اپنا منہ اس کے سوراخ پر رکھتا ہے۔ میں اس کے منہ سے باہر نکل کر اس کیڑے کے پاس چلی جاتی ہوں اور گندم کا دانہ اس کے پاس رکھ آتی ہوں۔ یہ مینڈک میرے انتظار میں رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہوتی ہوں اور یہ پانی پہ تیرتا ہوا مجھے سمندر سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا، جب تم اس کے لیے گندم کا دانہ لے کر جاتی ہو تو کیا اس سے کبھی کوئی گفتگو بھی سنی ہے؟ چونٹی نے کہا، ہاں، وہ کہتا ہے وہ ذات ہے کہ جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر نہیں بلکہ اپنے مومنین بندوں پر اپنی رحمت کو نہ بلایا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، چنڈول ایک خوش آواز پرندے کا نام ہے۔ چنڈول کے سر پر تاج ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سر پر شفقت پھیرا تو اس طرح کا تاج اس کے سر پر بن گیا تھا۔ ایک دن چنڈول جانتا تھا کہ اپنی مادہ کے ساتھ ملاپ کرے، لیکن مادہ چنڈول اس کام پر راضی نہ تھی۔ نر چنڈول نے اس سے کہا، مجھے اس کام سے مت روکو، میں چاہتا ہوں کہ تم سے میرا ایک بچہ ہو جو ذکر خدا کرے۔ مادہ چنڈول نے جب یہ بات سنی تو اپنے شوہر کا مطالبہ قبول کر لیا۔ پھر جب انڈے رکھنے کا وقت آیا تو وہ انڈے رکھنے کی جگہ کے بارے میں پریشان تھی۔ چنڈول نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ سڑک کے قریب انڈے رکھو، جو کوئی بھی تجھے دیکھے تو یہ خیال کرے کہ تم دانہ ہو، دن کا اکٹھا کرنے کے لیے وہاں پر آئی ہو، لہٰذا دیکھنے والے کو تم سے کوئی غرض نہ ہوگی۔ مادہ چنڈول نے اپنے شوہر کی تجویز قبول کی اور سڑک کے کنارے انڈے رکھ دیے اور ان پر بیٹھ گئی۔ جب انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت بہت ہی قریب آ گیا تو ایک دن ان دونوں پرندوں نے سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر روانہ ہو چکا ہے اور پرندوں نے ان کے سروں پر سایہ کیا ہوا ہے۔ مادہ چنڈول نے اپنے شوہر سے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ ہماری طرف آ رہے ہیں تاکہ یہاں سے عبور کریں۔ مجھے خطرہ ہے کہ میں اور میرے انڈے اس لشکر کے پاؤں کے نیچے کہیں نابود نہ ہو جائیں۔ نر چنڈول نے سلیمان علیہ السلام کا ایک مہربان اور شفیق انسان ہے، لہذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تم نے بچوں کو کھانے کے لیے کچھ اکٹھا کیا ہے؟ مادہ چنڈول نے کہا، ہاں، میرے پاس ایک ٹڈی ہے جو میں نے بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کیا تمہارے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ چنڈول نے کہا، میرے پاس کھجور کا ایک دانہ ہے جو میں نے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ مادہ چنڈول نے کہا، تم کھجور اور میں ٹڈی اٹھا لیتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں سے گزریں گے تو وہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھجور ہدیے کو بہت پسند کرتی ہیں۔ نر چنڈول نے کھجور اپنی چونچ میں لی اور مادہ چنڈول نے ٹڈی اپنے دونوں پاؤں سے اٹھائی اور وہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر تشریف فرما تھے، ان کا استقبال کیا۔ چنڈول ان کے دائیں طرف اور مادہ چنڈول بائیں طرف بیٹھ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں پرندوں سے حوال پرسی کی۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا سارا واقعہ سنایا، جناب کی خدمت میں بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا ہدیہ قبول کر لیا اور لشکر کو وہاں سے ایک طرف موڑ دیا تاکہ ان کے انڈے پاؤں تلے نہ روندے ڈالیں، اور ان کے سر پر دستے شفقت پھیرا اور ان کے لیے دعا کی
حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اور ان کے ہاتھ کے مس کرنے کی وجہ سے ان پرندوں کے سر پر ایک خوبصورت تاج نکل آیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چڑیا دیکھا جو اپنی بیوی چڑیا سے کہہ رہا تھا، تم کیوں مجھ سے دور دور رہے ہو؟ اگر میں چاہوں تو قصر سلیمان علیہ السلام کا مینار اپنی چونچ سے اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ ہوا نے اس کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے اور پھر ان دونوں کو طلب کیا اور چڑے سے فرمایا، تم کیسے میرے محل کا مینار چونچ میں اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتے ہو؟ چڑے نے کہا، نہیں اے رسول خدا، مجھ میں ایسی طاقت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے سامنے بڑا بنتا ہے اور شوخیاں بگاڑتا ہے۔ ظاہر ہے عاشق کی کسی بھی بات پر اس کی سرزش نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا نے کہا، تم کیوں اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہیں کرتی ہو جبکہ وہ تمہیں دل سے چاہتا ہے؟ چڑیا نے جواب میں کہا، اے پیغمبر خدا، وہ عاشق نہیں ہے، فقط عشق کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی عشق کرتا ہے۔ اس بات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے شدید گریہ کیا اور گوشہ تنہائی میں چلے گئے، حتیٰ کہ 40 دن تک خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتے رہے اور خدا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میرے دل میں غیر خدا کا عشق پیدا نہ ہو اور میرے عشق کو غیر خدا کے عشق کے ساتھ مخلوق نہ کرنا۔ ایک دن ایک سانپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، فلاں شخص نے میرے 2 بچوں کو مار دیا ہے، لہٰذا میرا آپ علیہ السلام سے تقاضا ہے کہ اسے بطور کے ساتھ پھانسی پر چڑھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انسان کو سانپ کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سانپ نے کہا، اے پیغمبر خدا، اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ اسے محکمہ اوقاف کا سرپرست بنا دیں تاکہ اموال مقوفہ کو انصاف کے ساتھ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ والد جہنم ہو اور واصل جہنم ہو جائے اور پھر اس سے دوزخ کے سانپوں کے ساتھ مل کر انتقام لوں۔ یہ روایت اس مطلب کو بیان کرتی ہے کہ وقت صلح چیز کی ذمہ داری قبول کرنا انتہائی خطرناک اور مشکل کام ہے۔ وہ لوگ جو ایسی ذمہ داری قبول کرتی ہیں انہیں مکمل طور پر اس بات کی طرف متوجہ ہونا رہنے چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بات یہ جہنم کے کنارے کھڑے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس مقوفہ مال میں اپنے ذمہ داری انجام دینے میں کوتاہی کریں کہ اس کی سزا انتہائی سخت ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں نے اور پرندوں پر منبی اپنے عظیم لشکر کے حملہ انتہائی نظم و ضبط اور شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے کہ چلتے چلتے چونٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام بھی اپنے لشکر کے ہمراہ تخت پر ملاجمان تھی اور ہوا بڑے آرام سے جھولا جلاتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ اس دوران میں ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کا تمہیں پامال نہ کر دیں اور انہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کی آواز سنی تو مسکرا دیے اور کہا، پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل، ایک ایسا عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نوکروں کے حکم دیا کہ اس چونٹی کو میرے پاس لایا جائے۔ نوکروں نے فوراً اس چونٹی کو ان کی ڈیوٹی کو خدمت میں حاضر کیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا؟ چونٹی نے کہا، ہاں میں یہ بات جانتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم نے چونٹیوں کو مجھ سے کیوں ڈرایا ہے؟ کیونکہ انہیں عرض کیا، میں اس بات سے ڈری تھی کہ یہ چونٹیاں آپ کی شان میں، جناب سلیمان علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ کریں، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ چونٹی نے کہا، اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا موضوع برباد ہونے والا ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خداوند عالم دنیا کی تمام چیزوں کو ہوا کی طرح آپ کا فرما بردار بنا دیتا تو ہر چیز آپ کے قبضہ سے نکل جاتی، جس طرح کہ ہوا کسی کی مٹھی میں نہیں رہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو سن کر، اس چونٹی کی نصیحت کو سن کر آپ مسکرا دیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔